میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یلقى اللہ غدا رادیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے اور وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، اور ہر بندہ یہی چاہے گا کہ کل بروز قیامت رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اگر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس وقت راضی ہو تو اسے چاہیے فَلْيُكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اور کسی شاعر نے کل بروز قیامت کا پس منظر کھینچتے ہوئے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، کیونکہ وہ وقت ہی ایسا ہوگا کہ ہر بندے کا کلیجہ بھی دہل جائے گا اور ہر ایک کی نظر بھی کانپے گی، کیونکہ اس وقت بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، اس وقت باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، نہ ہمارا رشتہ دار کام آئے گا، نہ ہمارا بھائی کام آئے گا، نہ ہمارا دوست کام آئے گا، اگر کتنا بھی ہمارا محب ہوگا، ہمارا چاہنے والا ہوگا، لیکن کل بروز قیامت وہ بھی ہم سے دور بھاگے گا۔ شاعر کیا پیارا جواب دیتے ہیں، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر رحمت کی چادر وہ آ جائے گی، اور کر رحمت کی چادر وہ آ جائے گی، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ میرے آقا کی تشریف آوری کا شاعر نے پس منظر کھینچتے ہوئے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے گے تو سارے محشر کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، اور کیوں تبدیل نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا واقعی میں دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہے۔ جس نیت کے ساتھ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نیت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آئیے ایک روایت سے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مجرم کو پیش کیا گیا، ایک شخص کو بطور چور پیش کیا گیا، اور جس نے پیش کیا وہ اس پر یہ الزام لگاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص نے میری اونٹنی کو چوری کیا ہے، اور اس کو بطور مجرم پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ بتا تیرے پاس تیرے بے گناہ ہونے کی دلیل کیا ہے، تیرے پاس ایسی کون سی دلیل ہے جس سے تو ثابت کر سکے کہ تو چور نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں کو بھی جانتے ہیں، لیکن کبھی معاشرے کو سمجھانے کے لیے، معاشرے میں بات واضح کرنے کے لیے کبھی کن باتوں کو چھپانا پڑتا ہے اور وضاحت کے ساتھ پوچھنا پڑتا ہے۔ میرے آقا نے اس شخص سے فرمایا جس کو بطور چور پیش کیا گیا تھا، بطور مجرم میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا، اس شخص سے فرمایا بتا تیرے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جس سے تو بے گناہ ثابت ہو سکے۔ وہ شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں جس کے ذریعے سے میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں، جس کے ذریعے سے میں یہ بتا سکوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجرم نہیں ہوں بلکہ میں مظلوم ہوں، یہ دراصل اونٹنی جو ہے میری ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی گواہی کیا ہے، کیسے ثابت ہوگا کہ یہ اونٹنی تیری ہے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کوئی گواہ موجود نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ تو جانوروں کی زبانوں کو بھی جانتے ہیں، آپ تو چرندوں پرندوں کی زبانوں کو بھی جانتے ہیں، یا رسول اللہ جس اونٹنی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے اسی سے پوچھ لیجئے اس کا اصلی مالک کون ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی سے پوچھا کہ تیرا اصلی مالک کون ہے؟ تو اس نے اپنی زبان میں سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی گواہی دی، میرے آقا کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ اس کے بعد وہ اونٹنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو آپ کی بارگاہ میں بطور چور پیش کیا گیا ہے، جس کو بطور مجرم پیش کیا گیا ہے، دراصل وہ میرا مالک ہے، اور جس نے پیش کیا ہے اس نے مجھے چوری کیا ہے اور اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملے کو جانچ لیا، اس کے بعد اس شخص سے فرماتے ہیں جس کو بطور چور پیش کیا گیا تھا، اس سے فرماتے ہیں اے شخص، یہ اونٹنی تو تیری گواہی دے رہی ہے، یہ اونٹنی تو کہہ رہی ہے کہ تو اس کا اصلی مالک ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میں یہ اونٹنی میری ہے، یہ شخص نے مجھ پر الزام لگایا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے شخص، تو یہ تو بتا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے، ایسا کون سا وظیفہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے اتنی بڑی رسوائی سے رہائی مل گئی۔ یعنی اگر اس وقت تیرے ہاتھ کاٹ لیے جاتے، کیونکہ اس وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی شخص چوری کیا کرتا تھا، جو بھی شخص جو ہے ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ لیا جاتا تھا اور اسے رسوا کیا جاتا تھا۔ جب ظاہر سی بات ہے کسی بندے کے ہاتھ کٹ جائے گے تو لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اے شخص، تو یہ بتا کہ تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی رسوائی سے بچا لیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے عاشق رسول ہو، تم بھی اس بات کو توجہ کے ساتھ سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی رسوائی سے بچائے گا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی عمل مجھے یاد نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسوائی سے بچا لیا، نہ ہی میں ایسا کوئی وظیفہ کرتا ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسوائی سے بچا لیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود پاک کی برکت سے مجھے اتنی بڑی رسوائی سے بچا لیا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ خیر، میرا موضوع یہ نہیں ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا کے اندر اپنے اپنے حصے کی زندگی گزار کر ایک اور سفر پر روانہ ہونا ہے، اور یہ سفر ہر کسی کو لازمی ہے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اور اس سفر کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سفر میں ہم کامیاب ہو جائے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جس کو آخرت سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں قبر و حشر کی منزل سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوگے، اگر ہمارے اعمال صحیح ہوگے، ہم نے ایسے کام کیے ہوگے جو رب کو راضی کرے، تو ہماری قبر بھی آخرت کے گھروں میں سے گڑھا بن جائے گی، ہماری قبر بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، جس طریقے سے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اسی طریقے سے باطنی عمل بھی ہوتے ہیں۔ باطنی عمل کیا ہے؟ جیسے اخلاص، اسی طریقے سے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے روزہ رکھنا۔ تو ظاہری عمل بھی ہوتا ہے، باطنی عمل بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو ظاہری ہوتا ہے، ایک گناہ باطنی ہوتا ہے۔ ظاہری گناہ کیا ہے کہ جس کو جیسے ہم نے کسی کو جھوٹ بولا، قتل و غارت گیری کرنا، ظلم وغیرہ کرنا، یہ تمام ظاہری گناہ ہے۔ اور باطنی گناہ کیا ہے؟ تو باطنی گناہ ہے جیسے غیبت کرنا، کسی کی چغلی کو کھانا، کسی کی عیب جوئی کرنا، تکبر کرنا، یہ تمام گناہ باطنی گناہ ہے۔ تو جس طریقے سے بندہ ظاہری گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے اسے چاہیے کہ وہ باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ کے بمقابلے میں باطنی گناہ زیادہ سخت ہے، اور باطنی گناہ ایک ایسے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم ظاہری گناہ کے اندر بھی ملوث ہو سکتے ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل یہ ایک تنے کی مانند ہے، جس کو ہم گجراتی کے اندر کہتے ہیں تھڑ کی مانند ہے۔
जिस तरीके से दरख्त के अंदर अगर तना मजबूत होगा, तना सही होगा, तो उसके ऊपर जितने भी डालियां उग रही है, जितने भी उसके ऊपर शाखें, वो तमाम के तमाम मजबूत रहेगी और उसके ऊपर जो भी फल उग रहे हैं वो भी दुरुस्त उगेंगे। लेकिन अगर तना कमजोर होगा, अगर तने के अंदर कमजोरी होगी, तो उसकी जो शाखें हैं वो भी कमजोर हो जाएगी। तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि दिल एक तने की मानिंद है, अगर तुम्हारा दिल दुरुस्त होगा तो तुम्हारी जबान दुरुस्त होगी, अगर तुम्हारा दिल दुरुस्त होगा तो तुम्हारी आंखें दुरुस्त होगी, अगर तुम्हारा दिल दुरुस्त होगा तो तुम्हारे कान दुरुस्त होंगे। आज प्यारे और मुहतरम इस्लाम भाइयों, आज हम अपने ऊपर गौर करें, अगर हमारी जबान जिक्रुल्लाह में नहीं लगती है, अगर हमारी जबान कुरान पाक की तिलावत में नहीं लगती, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा दिल सही नहीं है। अगर हमारी आंखें कुरान करीम को नहीं देखती, बाहर लोगों की निगाह तकती है, तो सोच लीजिए कि हमारा दिल सही नहीं है। अगर हमारे कानों के जरिए से हम मौसीकी सुनते हैं, हम गाने बाजे सुनते हैं, फिल्में ड्रामे देखते हैं, तो सोच लीजिए कि हमारा दिल दुरुस्त नहीं। अगर दिल दुरुस्त होगा तो जबान जो है बदन के पूरे जाहिरी आज़ा दुरुस्त होंगे, लेकिन अगर दिल खराब होगा तो प्यारे और मुहतरम इस्लाम भाइयों पूरे बदन के जाहिरी आज़ा खराब हो जाएंगे। तो आज प्यारे और मुहतरम इस्लाम भाइयों, जिस तरीके से हमने दिल के ताल्लुक से सुना कि दिल के अंदर भी काफी सारी बीमारियां लोग लेकर चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी एक बीमारी है तकब्बुर, घमंड, जिसको एटीट्यूड कहते हैं। और इसको इंग्लिश के अंदर तरह तरह के नाम दिए गए हैं, और नाम देने के साथ साथ इसको एक कल्चर के अंदर इसकी अफजलियत और इसके फायदे भी लोगों ने बयान किए। हालांकि तकब्बुर, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, घमंड करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। प्यारे और मुहतरम इस्लाम भाइयों, अज़ाज़िल का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, जिसको आज शैतान के नाम से याद किया जाता है। ये शैतान दरअसल अगर हम इसकी हिस्ट्री उठाकर देखें, अगर किताबों के अंदर इसके वाक़ियात देखें, तो हमें पता चलता है कि जिस शैतान को आज हम शैतान कहते हैं, इसका असली नाम अज़ाज़िल था। ये फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों का सरदार था। लेकिन प्यारे और मुहतरम इस्लाम भाइयों, उसके इतने बड़े होने के बावजूद आज उसको शैतान के नाम से क्यों पुकारा जाता है? तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार फरमाया, हजरत आदम का मुजस्समा बनाया, तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा करो। तमाम ने सजदा किया, लेकिन जो अज़ाज़िल, जिसको शैतान कहा जाता था, शैतान ने मना कर दिया और शैतान ने इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, शैतान ने इनकार किया और आखिरकार वो जो है काफिरों में से हो गया। जब शैतान को सजदा करने के लिए कहा गया, तो वो अल्लाह की बारगाह में कहता है, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, खलक़तहु मिन नार, तूने तो मुझे आग से पैदा किया गया है, वह खलक़तहु मिन तीन, और जिसके सामने तू मुझे सजदा करने को कहता है, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया है, मैं तो इससे अफजल हूँ। अल्लाह तबारक व तआला को इसकी ये अदा पसंद नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे धुतकार कर काफिरों में शामिल कर दिया और उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया। प्यारे और मुहतरम इस्लाम भाइयों, कहना यह चाहता हूँ कि शैतान के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो उसने रब तबारक व तआला की इतनी इबादत की, अल्लाह तबारक व तआला की इतनी रियासत की, कि अगर पूरी जमीन को समेट कर उसके सजदों को बिछा दिया जाए तो जमीन का हिस्सा कम पड़ जाए, लेकिन उसके सजदे कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसको सिर्फ एक ही वजह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से धुतकार दिया गया, वो वजह थी तकब्बुर। आज बंदा तकब्बुर करता है, ये किस वजह से करता है? अगर कोई करता है कि मेरा नसब अच्छा है, यानी मेरा स्टेटस अच्छा है, कोई इस वजह से तकब्बुर करता है, कोई माल की वजह से तकब्बुर करता है, कोई इल्म की वजह से तकब्बुर करता है, कोई हसब और नसब की वजह से तकब्बुर करता है, तो याद रखिए यह हसब और नसब जो है तुमने खुद नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें विरासत में मिला है। ये माल जिसके ऊपर तुम तकब्बुर कर रहे हो, इस माल के ऊपर फूल रहे हो, इस माल की औकात तो सिर्फ इतनी है कि ये तुम्हें दुनिया में काम आएगा, लेकिन जैसे ही कब्र में जाओगे तो ये माल तुम्हारे वारिसों का हो जाएगा, ये मालो जायदाद तुम्हारे वारिसों का हो जाएगा, इसमें से कुछ तुम्हारा नहीं रहेगा। तो प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, कहना यही चाहता हूं कि अगर कोई अपने माल पर फूलता है तो वो याद रखे कि माल उसके साथ कब्र के अंदर उसकी तिजोरी नहीं बनाई दी जाएगी कि जिसकी वजह से वो अपने माल को समेट सके, या उसके अंदर कोई ऐसी जगह मुतय्यन नहीं की जाएगी कि अपना माल अंदर लेकर जाए। अगर अंदर लेकर भी जाएगा तो भी उसे काम नहीं आएगा।
تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج اگر ہم اپنے مال پر پھول رہے ہیں، آج اگر ہم اپنے مال پر گھمنڈ کر رہے ہیں، تو یہ مال ہمیں خسارے کی طرف لے کر جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ کو ایک پوائنٹ کی بات کہہ دوں، انشاءاللہ عز و جل اگر اس بات کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ تکبر جیسی بیماری ہمارے جسم سے نکل جائے گی، یہ تکبر جیسی بیماری ہمارے دل سے صاف ہو جائے گی۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج بندہ تکبر کرتا ہے مال کے اوپر، آج بندہ تکبر کرتا ہے حسب و نسب کے اوپر، لیکن وہ یہ کیوں غور نہیں کرتا کہ جس نطفے سے میں بنا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گندگی سے مجھے پیدا فرمایا ہے، اس گندگی سے غریب کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ آج اگر کوئی یہ گھمنڈ کرتا ہے کہ میں امیر ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک گندے نطفے سے پیدا فرمایا، تو چاہے وہ امیر ہوگا وہ بھی اسی نطفے سے پیدا ہوا، چاہے وہ غریب ہوگا وہ بھی اسی نطفے سے پیدا ہوا۔ تو ہماری پیدائش تو ایک گندگی سے ہے، اور اگر ہم ہماری آخرت دیکھتے ہیں، ہماری موت کو دیکھتے ہیں، تو ہماری موت کیا ہے؟ مٹی کا گڑھا ہے۔ یعنی ہماری اسٹارٹنگ بھی ایسی ہے اور آخر بھی دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی قبر ایک جیسی بنائی جائے گی۔ کسی کو بہترین تکیہ یا بہترین صوفہ سیٹ اندر نہیں دیا جائے گا، ایک صوفہ نہیں دیا جائے گا کہ جس کے اندر اس کو دفنایا جائے، اسے بھی وہی تکیہ مٹی کا تکیہ ہوگا اور وہی کفن ہوگا جو کفن غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ تو آج اگر کوئی یہ تکبر کرتا ہے کہ یار میں امیر ہوں اس لیے تکبر کروں، گھمنڈ کروں، تو وہ یاد رکھے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، جس طریقے سے وہ گندے نطفے سے پیدا ہوا اسی طریقے سے اس کا اینڈ بھی ایسا ہوگا جو اینڈ غریبوں کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم تکبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ آخری ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کروں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بندہ کون سا ہے نا؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بندہ کون سا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا عابد تھا اور بہت عبادت کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک گناہگار شخص جو ہے اپنے گناہوں پر نادم ہوا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا ذریعہ ڈھونڈنے لگا۔ تو اسے پتا چلا کہ فلاں پہاڑ پر ایک عابد رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور دعا کرواؤ اور خود بھی توبہ کرو۔ تو وہ جو گناہگار شخص چل دیا۔ گناہگار شخص جب جا رہا تھا، جب عابد کے پاس پہنچا تو یہ گناہگار شخص اتنا گناہگار تھا کہ پورے بنی اسرائیل کے اندر لوگ اسے جانتے تھے کہ یہ سب سے بیکار ہے اور سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ لیکن ندامت اور شرمندگی اسے ہوئی کہ میں واقعی میں بہت بڑا گناہگار ہوں اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ وہ جب اس عابد کے پاس پہنچا، عابد کو سلام کیا تو عابد نے دیکھا کہ یہ وہی گناہگار ہے کہ جس کے ڈنکے بنی اسرائیل کے اندر بج رہے ہیں۔ لوگ اسے گناہوں کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں، لوگ اسے گناہگار نام دے کر یاد کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم میرے پاس بیٹھو، تم تو ایک گناہگار شخص ہو اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بندہ ہوں۔ وہ شخص نادم ہو کر، وہ شخص شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا، یا اللہ عز و جل، میں اتنا گناہگار ہوں کہ تیرا نیک بندہ بھی مجھے اپنے پاس بٹھانے سے منع کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے جب جیسے ہی نکلا تو جہاں پر بھی یہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ شخص جو عابد تھا وہ جب بھی جایا کرتا تھا تو سایہ اس کے اوپر افغان ہو جاتا تھا، یعنی جہاں پر بھی جاتا تھا تو سایہ اس کے ساتھ چلتا تھا، یعنی اسے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا اس کے اوپر کرم تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو جو سایہ عابد کے اوپر ہوا کرتا تھا وہ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہگار کے اوپر فرما دیا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقرب ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بس توبہ ایسی ہو توبۃ نصوحہ ہو، صرف ایسی توبہ نہ ہو کہ ابھی تو توبہ کی لیکن پھر واپس گناہگار بن گئے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائی، اپنے آپ کو یہ دلی گندگی سے صاف کرے۔ ظاہری کے اندر اگر داغ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے، اندر کتنے بھرے ہوئے گناہ وہ ہم نہیں جانتے، تو اپنے اندر کو صاف کرے۔ اندر کو صاف کرے کہ باہر کا آٹومیٹکلی صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ عز و جل ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان کی غلطی اور تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ عز و جل جو بھی ہم نے علم دین سیکھا اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے دوستو، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔
اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔